حضرت گرامی، آج درس کا چوتھا دن ہے۔ سورہ شعراء چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سورہ شعراء مکی سورہ ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں یہ پہلو بڑا ابھرا ہوا ہے کہ قرآن مجید غالب ہو کر رہے گا، قرآن مجید کے ماننے والے غالب ہو کر رہیں گے، نبی غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا، مومن غالب ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز ہے۔ اسلام غالب ہو جائے، قرآن غالب ہو جائے، نبی غالب ہو جائے، سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دن آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل جو واقعات پیش کیے گئے ہیں وہ حضرت موسیٰ، ہارون اور فرعون کے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ اور ہارون نے خدا کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا، اور کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا اور کہا یہ تو جادوگر ہے، پکا ماہر جادوگر ہے۔ پھر جادوگروں کو بلا لائے، مقابلہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ آخر میں جادوگروں نے شکست کھائی اور وہ پھر ایمان لائے حضرت موسیٰ پر، حضرت ہارون پر اور ان کے رب پر۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس نے شدید دھمکی دی، مگر ساحران موسیٰ نے دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور استقامت کا ثبوت دیا، غیر معمولی استقامت کا ثبوت دیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پھر وہ نکلے ہیں وہاں سے اللہ کے حکم سے، اور پھر بحر قلزم کے کنارے جب پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کے حضرت موسیٰ نے کہ ان کے ساتھیان بنی اسرائیل گھبرا اٹھے، اب دھر دیے گئے، کہا نہیں کوئی گھبرا نہیں، برق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پھر حضرت موسیٰ نے لٹھیاں ماری، وہ دریا پھٹ گیا، اور پھر یہ لوگ گزر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میدان صاف ہے، ہم بھی گزر جائیں گے، اللہ کے حکم دریا مل گیا اور سب غرق کر دیے گئے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو پیغمبر کی جو قومیں مخالفت کرتی ہیں وہ قومیں ناکام ہو جاتی ہیں، نامراد ہو جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا حروف مقطعات سے آغاز، آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ جس قوم نے مقابلہ کیا وہ ناکام ہوئی، نامراد ہوئی، اور حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے۔ اب ان کے بعد آپ بتائیے کہ عربستان میں کون کون پیغمبر بھیجے گئے؟ عربستان میں، عرب دنیا میں، سکندر صاحب کون کون بھیجے گئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور پھر شعیب علیہ السلام۔ اب تو یوں سمجھیے، اب آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد کس کا واقعہ ہے؟ عبد الرحمن، حضرت نوح کا واقعہ ہے۔ حضرت نوح کے واقعہ کے بعد کس کا واقعہ؟ حضرت ہود اور ان کے قوم کا واقعہ۔ ہود کے بعد کس کا واقعہ؟ حضرت صالح کا واقعہ، اور پھر حضرت لوط کا، پھر اس کے بعد حضرت شعیب کا۔ یہ واقعات، یہ ترتیب سعودی ہے۔ سعودی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد الرحمن سعودی، نیچے سے، شاباش، نیچے سے اوپر۔ اب ظاہر عربستان میں نیچے سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کون ہے؟ عربستان میں بولو، نہیں، حضرت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم ہے۔ ہاں، اسماعیل علیہ السلام کا یہاں ذکر نہیں ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، پھر اس کے اوپر حضرت نوح ہے، پھر ان کے اوپر شعیب ہیں، نہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، پھر حضرت لوط ہیں، ان کا ضمانت ایک ہی ہے، پھر حضرت شعیب ہے۔ اس طرح ترتیب قائم کی گئی ہے۔ اب دیکھیے، اب حضرت ابراہیم کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ پیش کرو۔ کن کے سامنے؟ مشرکین کے سامنے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان کے سامنے قصہ پیش کرو، نبأ ابراہیم کا قصہ۔
نبا کے معنی کیا آتے ہیں جو ہے عبد الرحمٰن؟ نبا معنی خبر، مطلق خبر نہیں کہتے، نبا کے ایک خاص معنی ہے۔ نبا خاص معنی یہ ہے وہ واقعہ، وہ خبر جو پورے نتیجے کے ساتھ بیان کیا جائے، خبر نتیجے کے ساتھ، اس کو نبا بولتے ہیں۔ عام خبر کے نہیں، او فلاں کا انتقال ہوا، خبر اتنا نہیں ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، مٹی کب دی گئی، جی جنازہ کس نے پڑھا، وغیرہ وغیرہ تفصیلات کو نبا بولتے ہیں۔ تب یہاں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پیش کرو۔ اب جو ہے سالم بھائی یہ چیز اور بھی ہے، تلاوت کے معنی کیا ہے؟ سوال پیدا ہوگا کہ تلاوت کیا معنی ہے؟ بولیے، آپ کا نام بھول گیا ہوں، یاسین صاحب، یاسین والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا تھا۔ تو تلاوت کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ پڑھنے کا مطلب پڑھنے کا مطلب سکندر صاحب سمجھ کر پڑھنا۔ اچھا پھر اور سمجھ کر، جمیل بھائی دیکھ کر پڑھنا۔ اور تلاوت معنی کیا ہے؟ مخارج کے لحاظ سے، فن تجوید کا لحاظ کر کے۔ اور بولیے تلاوت کا معنی ہے سنانا۔ تو اب یہ ہے جو ہے سالم صاحب، یہاں کس معنی میں تلاوت، یہ بتائیے ہم کو، یہاں کس معنی میں ہے تلاوت؟ یعنی مخارج کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے یہاں جو ہے سنانا، پیغام پہنچانا۔ اب دیکھیے یہ قرآن مجید کے معنی، تلاوت کے معنی اللہ کا پیغام پہنچانا۔ کہاں تک پہنچانا؟ کس کے سامنے؟ سب کے سامنے، خصوصاً قرآن مجید کا پیغام پہنچانا کس کے سامنے؟ مسلمانوں کے سامنے، اوقلا کے سامنے، ٹھیک ہے، اوقلا کے سامنے۔ اور اوقلا جو ہے کون ہے یہاں؟ اوقلا ٹھیک ہے، اہل قریش، یہ کہیے قریش کے سامنے۔ تو قریش مومنین ہیں یا مشرکین ہے؟ مشرکین کے سامنے پیغام پہنچاؤ۔ معلوم یہ ہو تلاوت کا سب سے، یہاں کم سے کم آپ دیکھیے، یہاں تو معنی یہی ہے نا، قرآن مجید کا پیغام پیش کرو۔ کن کے سامنے؟ مسلمان کے سامنے کیا؟ نہ مشرکین کے سامنے، مشرکین کے سامنے۔ اور آپ یہ بتائیے، یہ مکی سورہ ہے نا، زیادہ مکی صورتیں ہیں یا مدنی؟ زیادہ مکی ہیں، مدنی کم صورتیں ہیں، جی کم صورتیں ہیں، بہت کم ہیں۔ اب مکے میں کون تھا عبد الرحمن صاحب؟ مشرکین ہیں، ان کے سامنے خدا کا پیغام پیش کرنا، یہی نا، مکے مشرکین ہیں اور زیادہ صورتیں مکی ہیں، تو مکے میں خدا کے پیغام۔ تو تلاوت کا معنی یہ دیکھیے، مکی صورت میں اس کے علاوہ کیا دیں گے آپ؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، یہاں کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ کا معنی یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے تلاوت کی جائے، یہ اطمینان نہیں ہو سکتا، بولیے آپ، یہاں کم سے کم نہیں لے سکتے آپ نا، ہاں، تو یہاں تو پیغام پیش کرنا۔ اور کس کے سامنے؟ ان لوگوں کے سامنے جو پیغام کو نہیں مانتے، جو مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، نبی کے مخالف ہیں، جی مخالف دشمن ہیں، جائیں دشمن ہیں جو ہے نبی کے اور مسلمان ہیں، ان کے سامنے پیش کرو۔ تو معلوم ہے تلاوت کے دیکھیے اہم ترین معنی ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے، جب زوال آیا ہم پر تو پھر کیا سمجھ لیا ہم نے کہ پڑھنا ہے، بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا ہے، اور جب کوئی مرنے لگے تو جلدی سے قرآن مجید اٹھاؤ، سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ روح نکل جائے، یہی نا سب سمجھتے ہیں۔ اور پھر روح نکلنے کے بعد چوتھے دن آ کر کچھ لوگ بیٹھ جائیں، کچھ تلاوت ایصال ثواب کرنے، بس یہی کام رہ گیا۔ گویا قرآن مجید کیا ہو گیا؟ برائے ایصال ثواب۔ اور کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، زندوں سے کوئی تعلق ہی نہیں گویا۔ حالانکہ قرآن مجید کس کے لیے آیا تھا؟ زند، بس یہ بات ہے۔ چلیے صاحب، تو دیکھیے یہ آیت کریمہ جو صاف صاف ہے، تلاوت کس کے سامنے؟ تلاوت کے معنی، تلاوت کے معنی خدا کا پیغام پیش کرنا، یہی تذکیر کے معنی بھی ہے، یاد دہانی کرنا، جی یہی قرأت کے معنی بھی ہے، یہی قرأت کا معنی بھی ہے۔ انشاءاللہ قرأت کا معنی آئے گا، سورہ قصص میں گفتگو کریں گے ہم۔ تو یہاں اتنی بات آپ سمجھ لیجیے، واضح ہے اتنی بات۔ چلیے، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ اچھا تو یہ بتائیے
सिकंदर साहब माता बुदून, ये देख रहे हैं किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं। हाँ, भूतों की पूजा कर रहे हैं, फिर क्यों किस चीज़ की तुम पूजा कर रहे हो, सवाल है कि नहीं। आखिर जान रहे हैं कि ये भूतों की पूजा कर रहे, फिर पूछ क्यों रहे हैं। ये इस्तिफाम इन ताज्जुब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस्तिफाम है, ताज्जुब है, इनकार है, तहकीर है। किस चीज़ की तुम बताओ, तुम किस चीज़ की बंदी कर रहे हो। और अब्दुर्रहमान साहब, आपको याद सूरह साफ़ात में क्या कहा, अरे जिनको तो अपने हाथों से बनाते हो, अपने हाथों से बनाते उन्हीं को पूछते हो, बताओ क्या अपना खुदा तो अपने हाथ से बनाते हो। बताइए कैसी बात, तुम कितनी, तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई, कितना ये हकीर फेल तुम्हारा, सोचो गौर करो, अक्ल तुम्हारी कहाँ चली गई। तो ये है साहब, अब यहाँ माता किस चीज़ की बंदगी कर रहे हो। जाहिर है ये ऐसी चीज़ें न तुम्हें नफ़ा पहुँचा सकते न नुकसान उनकी तुम बंदगी कर रहे हो। बताओ बंदगी के माने क्या कहते हैं, बंदगी के माने जी 3 माने देखिए बंदगी के हैं, कुरान मजीद बयान करता है 3 माने। बंदगी के माने इताअत करना, बंदगी माने इताअत करना, बंदगी के माने परस्तिश करना, और बंदगी के माने गुलामी करना। इबादत तीनों माने में है, गुलामी करना। जैसे आपने देखा ना कि उधर अना बत्ता बनी इसराइल, अना तूने गुलाम बना लिया था, वही लफ्ज़ इबादत इस्तेमाल किया, तो गुलामी के माने भी है। वो कौम हमारा ना आबिदून, कैसे इन दोनों की बातें माने हम, मूसा और हारून की, जबकि दोनों के कौम क्या है, हमारी गुलाम है, हमारी बात करते, यानी प्रस्तिश नहीं कर रहे थे। बनी इसराइल के लोग क्या फिरौन को प्रस्तिश कर रहे थे क्या, ना, बल्कि क्या कर रहे थे, गुलामी। तो गुलामी के माने में। तो इसी तरह देखिए अब यहाँ क्या है, इताअत के माने भी नहीं है, यहाँ किस माने में है, यहाँ देखिए प्रस्तिश के माने में। यहाँ जो है इसी तरह कुरान मजीद में जहाँ जहाँ बुतों का तस्करा होगा, वहाँ इबादत की बात, वहाँ प्रस्तिश के माने में। जाहिर है प्रस्तिश ही, इताअत नहीं कर रहे हैं, हुक्म का तो ये मुजाजी नहीं है, हुक्म क्या देंगे ये, है कि नहीं। इस वजह से प्रस्तिश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। चलिए उन्होंने जवाब दिया कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और उन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। बस अब देखिए उन्होंने जवाब दिया, क़ालू नाबुदु अस्नामन, वो उनके हज़रत इब्राहिम के सवाल में ताक़ीर है, ताक़ीर है ना, कैसी कैसी चीज़ों को, बेजान चीज़ों को तुम पूज रहे हो। अब देखिए उनका जवाब भी उसी बेजान सही, लेकिन हम इन्हीं को पूछते रहेंगे, हम इससे हट नहीं सकते। यही हुआ ना, फ़नवल्लु लहा, आके हम इन्हीं को पूछते रहेंगे, और इनसे हटने वाले नहीं हैं, तुम लाख दावत दो। चलिए उसने पूछा क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ नफा या नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। ठीक है, उन्हें कि नहीं कुछ नहीं, हमने अपने बाप दादा को ऐसे करते पाया है। गोया कि इनके पास कोई दलील नहीं, बस दलील कोई नहीं है, साथ बस हमने आबा व अजदाद को इसी तरह करते हुए पाया है। अब आप देखिए ये दलील जो है हमेशा से है ना, हमेशा से ये दलील आपको मिलेगी, तमाम पैगंबरों की सीरत में मिलेगी आपको। और बल्कि सही बात है, हर ज़माने में आज भी वही है कि चले हैं नए मौलवी बन गए, नया फतवा देने लगे, है ना, आम तौर पे ये कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि आबा अजदाद के रसूम व रिवायात से इंसान जो है दिली लगाव रखता है, फितरी लगाव, बोले कि नहीं। आबा अजदाद की रस्में जो हैं वो बहुत गोया कि बहुत मुश्किल से छूटती हैं, है कि नहीं मतीन साहब। जी मतीन साहब, आप यूँ भी समझिए कि बहुत सी रस्में ऐसी हैं, पूजा न करें हम, लेकिन शादी ब्याह हो जाए तो रस्में, अरे ये रस्म ये भी देखिए, और लेकिन फिर औरतें लगे रस्में बयान करती नहीं, ये रस्म होनी चाहिए, क्योंकि ये सब रस्में बाप दादा के समाज, हमारे ख़ानदान की रस्में, ये सब चीज़ें, चाहे उनका ताल्लुक़ इस्लाम से हो, कुरान से हो, सुन्नत से हो या ना हो। तो ये जो है एक तरह से फितरी चीज़ बन गई इंसान की, इनके खिलाफ बगावत करना सबके बस की बात नहीं है, उन्हीं के बस की बात है। किनके बस के बात, जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे। चलिए
इस पर इब्राहिम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीजों को देखा भी जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते रहे? भाई तुम ही बताओ, अगर तुम ये कर रहे हो, बाप दादा की रस्मों की पैरवी कर रहे, कभी गौर किया कि बाप दादा की जो रस्में हैं अक्ल में आने वाली हैं? अक्ल में भी आती हैं कि नहीं? वही कह रहे हैं कि क़ालू नअबुदु वो बल वजदना अलैहि क़ाल अफ़रअय्तुम कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बुल आलमीन। तो जिन जिन माबूदों की तुम बंदगी कर रहे हो, सारे के सारे, तुम भी और तुम्हारे आबा व अजदाद भी, जितने बंदगी कर रहे हो सब सब क्या है? सारे माबूदान क्या हैं? फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, सारे क्या है? हमारे दुश्मन है, दुश्मन। अब्दुर्रहमान साहब ये नहीं कहा कि तुम्हारे दुश्मन है, ये नहीं कहा ना, कहा है सब जितनी तुम बंदगी कर रहे हो जिन जिन लोगों के, तुम भी और तुम्हारे आबा व अजदाद भी, जिनकी बंदगी को सबके सारे माबूदान मेरे क्या हैं? दुश्मन हैं। अगर कहे तुम्हारे दुश्मन है तो क्या होता? गुस्सा उनको आ जाता, तुम्हारे दुश्मन। भाई उनके तो महबूब है ना, महबूब है कि नहीं? अकीदतमंद है। अब यार ने देखा फनज़ल्लना, हमसे हम चिमटे रहेंगे, हट नहीं सकते, तेरे दर पे आए कुछ करके जाएंगे, यही बोल वरना मर के जाएंगे। हाँ, झोली भर के जाएंगे, जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। फनज़ल्लना आकिफीन, हाँ घुट्टी पड़ा हुआ है वो। तो अब वो कह देते कि ये सब तुम्हारे दुल्हरे साहब, हम तो इनकी बंदगी प्रस्तिश कर रहे हैं, हम इनको दोस्त समझ कर ये कह रहा है कि दुश्मन तुम्हारे, इस वजह से कहा मेरे दुश्मन है, ताकि वो गौर करें, एक गौर करें। अगर चोट पहुंचा देते डायरेक्ट तो जाहिर है कि दावत का तरीक़ा नहीं है, दावत का तरीक़ा नहीं है कि नहीं? ये तो ज़रा वो हो जाता है। चलिए, जिसने अलबत्ता सब दुश्मन हैं, इल्ला रब्बल, अलबत्ता तो रब्बुल आलमीन। चलिए, बजुज़ एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया। फिर अब देखिए मौलाना मौदूदी साहब ने यहाँ बजुज़ रब्बुल आलमीन किया है ना, और भी कोई तर्जुमा सालिम भाई आपके पास है? पालनहार, इल्ला रब्बुल आलमीन क्या किया है? बजुज़ सच्चे अल्लाह ताला की जो तमाम जहान का पालनहार है। ठीक है, ठीक है। देखिए तर्जुमा, इन्होंने रब्बुल आलमीन को जो रब्बुल आलमीन का तर्जुमा कर दिया, लेकिन इन्होंने पालनहार का तर्जुमा किया। पालनहार के माने क्या आते हैं? पालने वाला, पोसने वाला, है ना यासीन साहब? पालने वाला, पोसने वाला। तो क्या ये बताइए कि वो सब जो है कौम ये समझती थी कि पालने वाले, पोसने वाले ये सब हैं क्या? ये जो माबूदान है, ये तो नहीं समझते थे ना जी। इल्ला रब्बुल आलमीन, तो रब्बुल आलमीन में पालना पोसना भी है, ठीक है। रब्बुल आलमीन पालना पोसना भी, और क्या है? बोलिए ज़रा सा, और क्या है? सबका रब है ना, तमाम मखलूक़ात का रब है। आलमीन से मुराद क्या है? तमाम आलम, तमाम आलम। आलमीन से मुराद, आलमीन से मुराद इंसान है। रब्बुल आलमीन माने इल्ला तमाम इंसानों को जरब है, तमाम इंसानों को जरब है। आलमीन से मुराद पूरी कायनात नहीं है। समझ गए जमील साहब? आप कहेंगे लिख लीजिए साहब, पूरी कायनात तो है, रब्बुस समावात वल अर्ज़ तो है ही है, रब्बुस समावात वल अर्ज़ मा बैनहुमा तो है ही, आप पढ़ते ही हैं, यहाँ भी पढ़ा है आपने। तमाम ज़मीन आसमान पूरी कायनात का रब है, लेकिन यहाँ रब्बुस समावात वल अर्ज़ मा बैनहुमा नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन है। इसमें फ़र्क है। तमाम इंसानों, आलम के जमा जो आलमून आलमीन आएगी, तमाम इंसान मुराद होंगे, तमाम इंसान मुराद होंगे, क्योंकि कुरान मजीद का मौजू क्या है? ज़मीन है, आसमान है, ये जानवर हैं, इंसान है भाई। अलबत्ता इंसानों का रब। अब इंसान का जो रब है उसकी खुसूसियात क्या है? रब किसको बोलेंगे? एक तो आपने कहा पालनहार जी, परवरदिगार। परवरदिगार के माने वही है, परवरदिगार के माने वही है, पालनहार का जो माना है। और अब देखिए, अब खुद उसका तारुफ पालनहार ने, अब देखिए खुद तारुफ करा रहा है। इल्ला रब्बुल आलमीन का रब्बुल आलमीन है कौन? अल्लज़ी खलक़नी, रब कौन है? जिसने मुझे पैदा किया। अब खुद तारुफ करा रहा है।
رب وہ ہے تمام انسانوں کا جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی، پھر اس کے بعد پھر وہی میری رہنمائی فرماتا پھر وہی رہنمائی فرماتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں بھی فرعون نے پوچھا تھا، ہمارا رب العالمین پوچھا تھا کہ نہیں، ہمارا رب العالمین، اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ حضرت موسیٰ ہارون کو خطاب کر کے عبد الرحمن من ربکما یا موسیٰ، من ربکما یا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو وجود بخشا، پھر کیا کی؟ اس کی ہدایت دی۔ اب سوال ہے ہدایت سے کیا مراد سمجھتے ہیں؟ ہر شے کو پیدا کیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر کیا کی؟ ہدایت دی۔ ہدایت دینے سے کیا مراد ہے؟ رہنمائی۔ رہنمائی سے کیا مراد؟ کون سا رہنمائی؟ اعلیٰ، قرآن فطری جو ہدایت، اب بالکل صحیح ہے، فطری ہدایت بھی ہے۔ فطری ہدایت کس کو بولتے ہیں یاسین صاحب؟ جو جبلی ہدایت، خود سے جو ہے ہاں؟ فطری ہدایت کس کو بولتے ہیں؟ جو فطرت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا پوری کائنات کو پیدا کیا، ہر شے کو، اور ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے فطری رہنمائی دی۔ اب مثال میں دے رہا ہوں، اب یہ دیکھیں پرندہ ہوتا ہے، پرندہ انڈے سے نکلتا ہے، چگنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اڑنے لگتا ہے، یہ کہاں سے اڑان کہاں سے بھرتا ہے؟ وہ فطرت سے، بالکل۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بال ہوتے ہیں، بالوں پر کچھ نہیں ہوتے، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں دھیرے 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 بالوں پر نکلتے ہیں۔ اور ذرا سا آپ دیکھیے اس کو، وہ پرندہ ہے، ارے بھائی جو مور سمجھتے ہوں گے آپ، مور، دیکھیے کیا ہے، اور پھر کیسے کیسے بیل بوٹے آ جاتے ہیں، کہاں سے آئے؟ وہ فطرت کا بروز ہے، وہ فطرت ہی کا ظہور ہے۔ تو اللہ اب پھر آپ دیکھتے ہیں وہ پرندہ اڑتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں چونچ دیا اپنی جو روزی تلاش کر لیتا ہے، وہ سب کہاں سے؟ فطرت کا۔ اب یہ دہریے جو ایتھسٹ ہے، ہاں، اسی کو لے کے چلتے ہیں کہ ہر چیز فطرت ہے۔ دیکھیے فطرت میں تو ہر چیز ہے، لیکن دہریے یہ کہتے ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، ہاں، خود سے والر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی دہریوں کا جو یہ ہے کہ صاحب ایک دھماکہ ہوا، اور زمین ادھر چلی گئی، پہاڑ ادھر چلا گیا، وہ ادھر، یہ واہ کمال ہے بھائی، دھماکے میں ایسی ہوتا ہے؟ بولیے، دھماکہ ہوا اور اتنا منظم دھماکہ ہوا، تو دہریوں کا یہ سوچ لیجیے بدعقلی کی بات ہے، کتنی بدعقلی کی بات ہے۔ بہرحال بات صحیح کی دہریہ تو ہے، لیکن یہاں کیا الذی خلقنی فہو یہدین۔ اب دیکھیے دہریہ جو کہتے ہیں کہ اسی نے پیدا کیا، وہی ہم کو وہی ہدایت دیتا ہے، فطری ہدایت، ٹھیک ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ اس میں دو رائے نہیں کہ فطری ہدایت جو ہے ہر ایک کو دیا ہے، انسانوں کو بھی دیتا ہے ہدایت، وہی بچہ پیدا ہوتا ہے سب پہ روتا ہے، وہ کہاں سے روتا ہے؟ فطری ہدایت ہے نا، دودھ پیتا ہے، فطری ہدایت ہے نا۔ اسی طرح جانور کا بچہ ہے، بھینس کا بچہ پیدا ہوا ہے، 2-3 دن بعد آگ وہ پانی میں ڈال دیا، تیرنے لگے گا، تیراکی سیکھی کہاں سے سیکھی ہے؟ فطری، یہی بات ہے نا۔ لیکن اب سوال یہ ہے جمیل صاحب کہ انسان کی فطرت ہے، بعض فطری تعلیم ہے، فطری تعلیم تو ہر شے کو، جتنے جاندار ہے، بے جان ہے، ان کی وجود کے لیے تعلیم دی، ٹھیک ہے نا؟ درخت کو بھی تعلیم دی ہے، پتیاں نکلتی ہیں نا، پھول نکلتے ہیں، پھول کہاں سے نکلتے ہیں؟ فطرت کا ظہور ہے، اس کا فطرت ظہور ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان صرف فطرت کی تعلیم میں بھی زندہ رہے گا؟ آپ بتائیے ذرا سا، کیا کہنا ہے؟ انتخاب نہیں، وہ تو بات صحیح ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے اگر انسان اور یہ سب جتنی کائنات کے اور چیزیں ہیں، حیوانات جب سب نہیں پھیلا، حیوانات، تو حیوانات بھی فطری تعلیم کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور انسان بھی فطری، اس میں دو رائے نہیں۔ لیکن کیا انسان اور حیوانات دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی زندگی ایک محدود دائرے تک ہے۔
فطرت محدود دائرے تک ہے، لیکن انسان کیا ہے، جس طرح سے انسان آزاد مخلوق ہے، یہ بھینس بھی آزاد ہے مخلوق کیا؟ وہ تم آزاد نہیں ہے، کوئی مخلوق آزاد نہیں، صرف آزاد کون ہے مخلوق؟ انسان۔ تو بھینس تو اپنی فطرت کے مطابق چلے گی، بیل اپنی فطرت کے مطابق چلے گا، چاہے ہندوستان کا بیل ہو یا انگلستان کا بیل، کہیں کا بیل ہو۔ لیکن کیا انسان بھی ایسا ہے کیا؟ کتا چلے گا انگلستان سے، ہوائی جہاز سے آئے اور آ گئے انڈیا میں، آ گیا، چلے گا، لگے گا سونگھنے، چاہے انگلینڈ کا کتا ہو یا انڈیا کتا، بولیے یہی نا۔ کیا انسان بھی ایسا ہے کیا؟ کتنا فرق ہے دونوں میں، کتنا فرق ہے۔ وہ چاہے بلندیوں پر جائے مگر وہ جانور ہے، جانور، انسان نہیں ہے۔ انسان آزاد مخلوق ہے، جب آزاد مخلوق ہے ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے، لہذا گورو بیل کو ہادی و رہنما کی ضرورت نہیں ہے، ہادی و رہنما کی ضرورت کس کو ہے؟ انسان کو۔ الذی خلقنی اسی نے پیدا کیا، وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ورنہ اگر رہنما نہ ہوں تو پھر جانور انسان دونوں برابر ہو جائیں گے، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ عبد الرحمن، فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے گائے بیل کو بھی سجدہ کیا کیا؟ آخر کوئی چیز تھی نا، چیز یہی تھی کہ انسان کیا ہے؟ اشرف، یعنی آزاد مخلوق ہے۔ جب آزاد مخلوق ادھر بھی جا سکتا ادھر بھی جا سکتا ہے، اس لیے رہنمائی کی ضرورت پڑے گی اس کو۔ الذی خلقنی فہو یہدین۔ آگے چلیے۔ پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بس تو بندگی اسی کو ہونی چاہیے جو سب کر رہا ہے، بندگی اسی کو ہونی چاہیے۔ وہ بھی نہیں کہتے تھے، آپ سمجھ لیں کہ وہ شفا وہ کھلا، وہ نہیں کہتے تھے، کہہ نہیں سکتے تھے، فطری تعلیم ہے نہیں ہے، کہہ نہیں سکتے تھے۔ بس یہ ہے فطرت کو تسلیم کرتے، فطرت کے مطالبے کو نہیں تسلیم کر رہے تھے۔ جب تم مانتے ہو کہ پانی وہی برساتا ہے، تم مانتے ہو کھانا وہی دیتا ہے، تم مانتے ہو کہ تمہیں مریض وہی بناتا ہے، شفا وہی دیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ بندگی اسی کی ہونی چاہیے، فطرت تقاضا ہے۔ لیکن تم فطرت کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ہے اصل میں مسئلہ، یہ ہے۔ ورنہ فطری یہ تو ہے، مانتے تھے، کیونکہ ساری یہ اسلام دین فطرت ہے، دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے۔ چلیے۔ جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما یہ سب ایک تھی۔ اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ دیکھیے وَإِذَا مَرِضْتُ ہے، یہ نہیں کہا وہی مجھ کو مریض کرتا ہے، یہ کہا کیا؟ وَإِذَا میں مریض ہوتا ہوں پھر وہ شفا دیتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اسلوب کیوں بدل گیا؟ بولیے عبد الرحمن، کیوں اسلوب بدل گیا؟ شاباش شاباش۔ دیکھیے اہم بات بتائی عبد الرحمن نے، ذرا واضح کرو عبد الرحمن۔ اللہ کی طرف نہیں نسبت کی جاتی۔ عبد الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ادباً کیا ہے، احتراماً۔ مجھے وہ مریض کرتا ہے، یہ بے ادبی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی۔ مریض میں خود، اور صحیح بات یہ ہے، انسان کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، سردی ہو گئی، ناک بہنے، کیوں؟ کوئی غلطی کی ہے اس نے؟ کیوں تم نے پنکھا چلا دیا؟ بولیے کیوں اے سی چلا دیا؟ غلطی تو انسان کی ہے نا۔ تو جو کچھ بھی کر رہا، پیٹ خراب ہو گیا، کیوں؟ خود کھانا زیادہ کھا لیا۔ جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے مرض کی بنیاد خود انسان ہے۔ تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو وہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ وہ دیکھیے، ایک تو ادباً، ادباً جو ہے، اب دیکھیے سورہ جن میں ہے اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم، شر کی نسبت مجہول کی طرح، اشر کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے؟ خیر کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف، لیکن شر کی نسبت ارید کہا گیا، کسی نسبت نہیں کی۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، ادب احترام کی خاطر۔ چلیے۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا۔ کیا مطلب حکم عطا کر؟ رب ہب لی حکم، مجھے حکم عطا کر، کیا مطلب؟ جمیل صاحب، یاسین صاحب،
ہاں इजाजत اجازت लेना حکم کیا مطلب؟ علم ہدایت علم اور ہاں ہاں، تو حکم سے مراد فہم، بصیرت، معاملہ فہمی. بعض لوگوں نے حکم سے مراد نبوت لیا ہے، نبی تو ہو چکے ہیں، हाँ نبی ہو چکے ہیں. دعا کر رہے ہیں کہ سارے معاملات جو آئیں ہمارے سامنے، معاملات کے سمجھنے کی طاقت دے، معاملہ فہمی عطا فرما، معاملہ جو معاملات ہیں صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما. یہ حکومت کے معنی. چلیے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا وہ الحقنی بالصالحین، اور کس کے ساتھ مجھے ملا دے؟ صالح. صالح کے معنی خواجہ بھائی، صالح معنی، صالح معنی اعلیٰ صاحب، صالح معنی सही नतीजे पे पहुंचना ٹھیک ٹھیک، صحیح کہا آپ نے. اور یاسین صاحب، صالح معنی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سچے سچے عبد الرحمٰن، صالح معنی؟ مناسب اور ہاں، موضوع مناسب. صالح کے معنی موضوع مناسب. اور مجھے ملا دے ان لوگوں کے ساتھ جن کی صفات کیا ہیں؟ موضوع مناسب ہیں. قرآن مجید کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جو بہت ساری صفات کا تذکرہ نہ کر کے جب یہ بتانا ہو کہ صاحب ہر قسم کی اچھی صفات کی جامع ہیں، تو صرف ایک صفت بیان کر صالح. تو صالح لفظ صالح تمام صفات کا مجموعہ ہے، تمام صفات کا مجموعہ کا نام کیا ہے؟ صالح. بس یہ سمجھ لیجیے آپ. اب یہ صدیق ہے، شہداء ہے، نبی ہے وغیرہ، سب ہاں، حسور ہے، مصدق وغیرہ وغیرہ، بہت ساری خوبیاں ہیں، صادق ہے وغیرہ، ساری خوبیوں کی بجائے ایک خوبی صالح، سب کا مجموعہ ہے. جتنی خوبیاں ہوں، موضوع مناسب جتنی خوبیاں ہو سکتی سب اس کے اندر ہے. تو ایسے لوگوں کا ساتھ ہمیں عطا فرما. چلیے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. اور آنے والوں میں ہماری کیا کر اچھے یہاں لوگ ہمیں یاد کریں، تو یاد کریں کس اچھے ناموں سے یاد کریں، ذکر خیر کریں. چرچا سمجھ کر ذکر خیر. اب بھائی چرچا تو فرعون کا بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، ابو لہب کا، ابو جہل کا بھی چرچا ہو رہا ہے، لیکن کیسے؟ شر کے ساتھ. تو وہی کر رہے ہیں کہ نام لیا جائے ہمارا، تو خیر کے ساتھ. اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبروں میں یہ واحد شخصیت ہے، پیغمبروں میں واحد شخصیت ہے. کون سی؟ کیسی شخصیت؟ امہ بولیے. واحد شخصیت تمام پیغمبروں میں. کیسی؟ کہ دیکھیے سب مانتے ہیں، یہود بھی مانتے اپنا پیشوا، عیسائی مانتے ہیں پیشوا، مشرکین بھی مانتے تھے پیشوا، مومنین بھی پیشوا مانتے تھے. یہ ہے، سب پیشوا مانتے تھے. اسی وجہ سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ دیکھو ابراہیم کا دین کون سا ہے؟ ابراہیم کا دین توحید تھا کہ دین شرک تھا؟ بتاؤ تم. دیکھو کیسی دعوت دی ہے، کس انداز سے اپنے قوم کو سمجھایا ہے، اور تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. کہا تو ہم دین ابراہیم پر ہے. تو کہا ہے سورہ آل عمران، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلم ما کان من المشرکین. یہودی تھے، نصرانی تھے، اور نہ مشرک تھے، بلکہ حنیف مسلم تھے. مسلم کی یہ صفت ہے. چلیے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ اب مال تھوڑا سا رک جائیے. وغفر لأبی انہ کان من الضالین. اے میرے رب، میرے باپ کو معاف کر دینا. وغفر لأبی انہ کان من الضالین. اور میرا خیال سورہ ابراہیم ماں کو بھی شامل کیا ہے نا، رب اغفر لی ولوالدی ہے نا ان کے. تو یہ میرے باپ کو معاف کر دے، انہ کان من الضالین، یہ معاف کر دے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے معاف کر دیا؟ نہیں. ہاں، ڈانٹ پڑی ہے، آگے ڈانٹ پڑی ہے. اور یہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے، جب باپ نے نکالا ان کو تو کہا کہ ابو جان نکال نہیں، میں چل رہا ہوں، لیکن آپ کو میں بھول نہیں سکتا ابو جان، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. کہا تھا نا. تو ابراہیم اسی بنیاد پر
لیکن جب حضرت ابراہیم کا معلوم ہو گیا عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے جب روک دیا کہ ابراہیم یہ اللہ کا دشمن ہے، لہذا دعا استغفار نہ کر، تبرأ منہ، تب پھر اعلان برات کر دیا۔ جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ اس دن جس دن نہ مال فائدہ پہنچائے نہ بیٹے فائدہ پہنچائیں گے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ چلیے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، کوئی بجز فائدہ۔ اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ قلب سلیم سے مراد کیا ہے سالم صاحب؟ قلب سلیم بجوز اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے، یعنی حسب، نسب، خاندان شرافت، مال و دولت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتے تو کیا؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم کس کو کہیں گے؟ صاف صاف دل، یعنی وہ دل جو توحید کا پیکر ہو، توحید کا پیکر جب ہوگا اللہ کی اطاعت کرے گا، اسی کے سامنے جھکے گا۔ قلب سلیم ہر عیب سے، ہر شرک سے، ہر قسم ریا سے کیا ہو؟ حنیفہ مسلمہ ہے نا ان کے، حنیفہ مسلمہ، ہر طرح سے کٹ جائے وہ، یہ ہے الا من طلب قلب سلیم۔ چلیے، اچھا ایک جگہ قلب منیب آیا، ہاں، منیب مانے وہ شخص جو اللہ کی طرف پلٹنے والا۔ تب یہاں بے قلب سلیم کس سے؟ شرک سے پاک ہو، کس سے؟ نفاق سے پاک ہو، کس سے؟ ریا سے پاک ہو، کس سے؟ خواہشات نفس سے پاک ہو، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ چلیے، اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے پوچھا جائے گا اب کہاں گئے۔ یہ منظر کہاں کا پیش کیا جا رہا ہے خالد صاحب؟ یہ منظر کہاں کا ہے؟ آئے؟ ارے صاف ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو بس یوں ہی پوچھ دیا ہم نے۔ یہ منظر جو منظر کشی کی گئی کہاں کی؟ آخرت کی بھائی، آخرت کا منظر، آخرت کا منظر، وہ منظر بھیانک منظر ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ چچا بھتیجے کے، نہ بھتیجے چچا، کسی کا نہیں، سب دیکھے جائیں گے، بیوی بچے، ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک اپنے مسائل میں جو ہے مشغول ہوگا اور ہر چیز سے بیگانہ ہو جائے گا، کسی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس کی جانب جو ہے اشارہ کر دیا گیا ہے۔ چلیے، پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیلے ہاں، کب دیکھ رہے نا، کب آواز کچھ نکل رہی نا، کب فکب، یعنی ان کو سب کو اوپر نیچے کرنے کے بعد، جیسے کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ، ترتیب دے دے گا، جتنے مشرکین ہیں سب کو ترتیب دینے گا، دھما دھم، اس میں آواز نکلے، کبو دیکھے آواز نکل رہی کہ نہیں، وہ تو وہی جو نکلیں گے، جب گریں گے دھم سے آواز آئے گی، اسی کبو سے تعبیر کر رہا ہے۔ یہ عربی زبان کا عجیب و غریب خصوصیات ہیں، کچھ بعض مرتبہ وہ الفاظ سے نقشہ کھینچتا ہے۔ چلیے، پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے۔ اب دیکھیے یہ جتنی مشرکین تھی دنیا میں، کتنی دوستی تھی، کتنا یارانہ تھا، ایک دوسرے کے پشت پناہ تھے، لیکن جب قیامت ہوگی تو سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بلکہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ قرآن مجید جو ہے مشرکین کے اور وہ جو ہے تابع مدبون، یعنی وہ جو نیتا تھے، جو لیڈران تھے، جو قوم تھی، ان میں جھگڑے کا ذکر بار بار کرتا ہے کہ یہاں تو بڑی دوستی ہے دنیا میں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف بڑی دوستی ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔